سننا مسیح کے کلام سے ہے، اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس پاس سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ آمین۔ سو آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، آپ مبارک ہو۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے کلام کے لیے۔ خدا کا کلام جو بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم کلام کو سنتے ہیں، بائبل مقدس ہمارے پاس ہے، ہم اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ بائبل، یہ خدا کا کلام جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، ایک طریقہ، رہن سہن سکھاتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے قانون بتاتا ہے، یہ ایسے ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ خون کی ندیوں پر تیرتا ہوا ہمارے پاس ہے۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور بائبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، اور بائبل مقدس دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کا ترجمہ 2000 زبانوں سے زیادہ جو ہے کن میں ہوا ہے۔ 2000 زبانوں سے زیادہ ترجمہ صرف اور صرف بائبل مقدس کا ہوا ہے، اور بائبل مقدس دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ مخالفت کی جاتی ہے، اور ہر ایک مخالفت کے باوجود بائبل مقدس اس کا منہ توڑ جواب ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کے لیے دنیا کے کئی مفکروں نے، کئی عالموں نے اس پر دعوے کیے، اس کو بدلنا چاہا، لیکن وہ خود مٹ کے بائبل مقدس آج تک موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس کی عمر 3500 سال سے زیادہ ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے کلام کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے۔ سو کلام کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، کلام لکھا کہ طرف داری گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان طرف داری کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، کلام ہر ایک کی تنبیہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کلام مجھ پر سنا رہا ہے یا مجھے کلام لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں وہ کمی ہے، وہ خامی ہے جس کی وجہ سے اسے کلام لگ رہا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ کلام اپنی کلام کو سن کر اپنی غلطی کو، اس کمی کو نکالے، پھر کلام لگے گا نہیں، بلکہ کلام کو سننے سے برکت ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ کلام لگتا اس شخص کو ہے جس کے اندر غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے۔ سو جس کو کلام نہیں لگتا، جو کلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے برکت ملتی ہے۔ آمین۔ سو عزیزو، خدا کے کلام میں سے ہم نکالیں گے، میرے ساتھ نکالیں جن کے پاس بائبل موجود ہے۔ اعمال کی کتاب نئے عہد نامہ میں سے اعمال اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ تو بہن یا بھائی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ بہن کے لیے موقع ہے، یا بھائی کے لیے وہ سامنے آئے اس کلام کو تلاوت کرنے میں رہنمائی کر۔ پہلی آیت سے 7ویں آیت تک اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے بڑی توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب اور اس کا 9 باب اور اس کی 1 آیت سے 7 آیت تک کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دبکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار قائم کے پاس گیا اور اس سے مشقت کی عبادت خانوں کے لیے مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریقے پر فائق ہوا مرد ہوا عورت ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے مستقبل کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گرد چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل
اس نے پوچھا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہموار تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سننے تھے مگر کسی کو دکھتے نہ تھے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین ہاللیلویا۔ آج جس مضمون پر، جس ٹاپک پر ہم سیکھیں گے وہ ہے حیرت انگیز تبدیلی یا مفوق الفطرت تبدیلی۔ کیا ہے تبدیلی؟ ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے، ہم نے اپنے کام نہیں چھوڑے، تو ہم جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بن گئے۔ اپنی عادتیں، اپنے رویے، اپنے چال چلن، اپنے طریقے اگر ویسی رکھے ہیں تو بپتسمہ کا یا رسمی طور پر خدا کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اپنا دل، اپنا بدن جب تک اپنی روح جان خداوند پر نہ دے لیں تب تک خداوند حقیقی طور پر برکت نہیں دیتا۔ ساؤل کی تبدیلی کے واقعے پر ہم غور کریں گے۔ دو شخص تھے جنہوں نے یہ ارادہ کیا، یہ تہیہ کیا کہ ہم بائبل یہ ثابت کریں گے کہ بائبل بدل گئی ہے۔ ایک نے ساؤل کی تبدیلی کا واقعہ لیا اور دوسرے نے یسوع مسیح کی قیامت اور زندگی کی تبدیلی کا واقعہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کتابیں لکھیں گے جو یہ ثابت کریں گی کہ بائبل بدل گئی ہے۔ کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے، بائبل مقدس کی کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ چونکہ خدا کا کلام جو سچائی پر مبنی ہے، یہ خدا کے الہام سے لکھا گیا ہے۔ جب وہ دو شخص خدا کے کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی جدوجہد میں، اپنی کوشش میں مصروف تھے اور سرچ کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، انہیں خود بھی نہیں پتہ لگا کہ وہ بدل گئے ہیں۔ وہ خود بدل گئے ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ یقیناً خدا کا کلام لا تبدیل کلام ہے، اور جو کتابیں انہوں نے لکھنی تھی کہ بائبل بدل گئی ہے، انہوں نے یہ کتابیں لکھی کہ بائبل مقدس خدا کا لا تبدیل کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ یقیناً خدا کا کلام زندگیاں بدل دیتا ہے، خدا کا کلام سوچیں بدل دیتا ہے، اور یہ بھی یہی ساؤل کے ساتھ ہوا ہے۔ ساؤل ابھی پولس نہیں بنا۔ ساؤل کے بارے میں ہم پولس کے بارے میں صرف جانتے ہیں، لیکن ساؤل کے بارے میں بہتر چاہیے جب وہ ساؤل تھا تو وہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ ساؤل تھا تو وہ ابتدائی چرچ کو، جو پہلے مسیحی ہوئے، جو یسوع مسیح پر پہلے ایمان لے کر آئے، یہودیہ میں یا یروشلم میں کہیں بھی ایمان لے کر آئے، وہ یسوع مسیح پر جو ایمان لے کر آئے، وہ ان مسیحیوں کو پکڑتا، ان پر ظلم کرتا، ان کو قید کرتا اور ان مسیحیوں کو قتل بھی کراتا تھا، اور اس قدر یہ دیوانہ ہو گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی یہ مسیحی کو دیکھتا وہ مسیحی کو پکڑتا، اسے تشدد کرتا، اسے قید میں ڈال دیتا۔ اور اس واقعے میں ایک واقعہ جو ہے، ایک بڑی حیرت انگیز تبدیلی اس کی زندگی میں وہ یہ رونما ہوئی ہے کہ یہ دمشق میں ایک چرچ میں جا رہا ہے۔ دمشق میں ایک چرچ ہے، نئے نئے لوگ مسیحی ہوئے ہیں، خداوند کی عبادت کر رہے ہیں، ان کا ایمان نیا ہے، اور یہ سردار کاہنوں سے اجازت لے کر جاتا ہے کہ اس نے دمشق میں جا کر مسیح کو پکڑنا ہے اور ان کو قید میں ڈالنا ہے۔ اب یہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، اور اسی دن میں ہے کہ وہاں پر جتنے بھی مسیحی ہوں گے، جتنے بھی خدا کی عبادت کر رہے ہوں گے، یسوع مسیح کے جو فالوورز ہوں گے، پیروکار ہوں گے، میں ان کو پکڑوں گا اور ان کو قید میں ڈالوں گا۔ میرے عزیزو، اب وہ چرچ، وہ دمشق کے لوگ، وہ کلیسیا جنہوں نے سنا کہ ساؤل ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، ساؤل ہمیں قید میں ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، وہ پریشان ہو گئے، وہ ڈر گئے۔ اگر ہمارے ہم یہاں خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جابر ہے، مسیحیوں پر بڑا تشدد کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، ان کو قید میں ڈالتا ہے، تو ہم بھی ڈر جائیں گے، ہم بھی پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن
اگر وہی شخص اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی اور رونما ہو کہ وہی شخص آ کر اسی مذبح پر کھڑا ہو کر یہ کہنا شروع کر دے کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی نجات کا بانی ہے، تو ہمارے ایمان کس طرح ترقی کریں گے؟ یہی دمشق کے لوگوں کے ساتھ ہوا، وہ ڈر رہے تھے، وہ ڈر گئے. اور ساؤل جو تھا اپنے سفر پر روانہ تھا، کہتا تھا کہ میں نے اس دمشق کے کلیسیا کو پکڑنا ہے، ان کو قید میں ڈالنا ہے. اب وہ سفر پر جا رہا ہے، گھوڑے پر ہے، اس کے ساتھ چند لوگ ہیں، اور جیسے ہی وہ سفر میں جا رہا ہے اچانک ایک روشنی ہے، ایک لائٹ اس کے گرد چمکی ہے، اور اس لائٹ کو صرف وہی اس روشنی کو دیکھتا تھا. یاد رکھیں جب بھی خداوند کی حضوری آتی ہے، جس بھی خادم کے پاس، جس بھی خدا کی شگرد کے پاس خدا کی حضوری آتی ہے، وہ گر جاتا ہے. جب بھی یسوع مسیح کسی شخص سے ملے ہیں وہ گر گئے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم شخص ہو، وہ کتنا ہی بڑا جابر شخص ہو. اس پلوس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. جب خداوند کے نور نے اس کو گھیر لیا اور یہ گر گیا اور یہ رو رہا تھا، کہتا تھا کہ خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا کہ خداوند میں نے تجھے کب ستایا؟ اور وہ گر گیا، اور 3 دن تک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوگی، اور 3 دن تک نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا. یہ اس کی تبدیلی کا ایک وقت تھا، اس کی مفوق الفطرت تبدیلی، اس کی حیرت انگیز تبدیلی کا یہ پروسیس تھا. 3 دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا جب اس نے خداوند کے اس نور کو دیکھا ہے. اب میرے عزیزوں 12 شاگرد تھے یسوع مسیح کے. کتنے شاگرد تھے؟ 12 شاگرد تھے، جن میں سے ایک نے پھانسی لے لی کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو پکڑوایا تھا. اور اس کے بعد شاگردوں نے فوراً ہی 12ویں شاگرد کو ایڈ کر لیا. انہوں نے اس شاگرد کو ایڈ کیا جو برابر یسوع مسیح کے ساتھ رہا، جس نے یسوع مسیح کے بپتسمے کو دیکھا، جس نے یسوع مسیح کے جلالی کاموں کو دیکھا، یسوع مسیح کے مرنے کو، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو، اور یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کو دیکھا. انہوں نے اس شخص کو ایڈ کیا اور 12 شاگرد پورے ہو گئے. یہ 12 شاگرد انہوں نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے، انہوں نے دنیا کی تاریخ کو تبدیل کر دیا ہے. یہ بھی میری اور آپ کی طرح انسان تھے، لیکن یہ خداوند کے بیٹے، خدا کے بیٹے، خدا کے قدوس کے ساتھ، یسوع کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. ان کی زندگیاں اس قدر تبدیل ہوگی، یہ ایک نور کی طرح گئے، ایک روشنی کی طرح گئے. جہاں کہیں بھی یہ جاتے وہ خداوند کے نام کی منادی کرتے، خداوند کے کلام کی منادی کرتے. سو میرے عزیزوں 12 شاگرد تھے یسوع مسیح کے، لیکن پلوس جو ابھی تبدیل ہوا تھا، جو ساؤل سے پلوس بنا تھا،